پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ، شریعت کے اندر قیاس جائز نہیں۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے اپنے عقل کو استعمال کرنا، اپنے عقل کے ذریعے کسی چیز کو ثابت کرنا۔ شریعت میں ایک بات بتائی گئی کہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو آدمی اپنے عقل کو دوڑا کر اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار، پیر، منڈے کے روزے کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بھئی یہ تو میرے پیدائش کا دن ہے۔ اب اس کو قیاس کر کے کوئی آدمی کہے صاحب اللہ کے رسول پیدا ہونے کا دن خوشی کا ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، تو عید میلاد النبی بھی کر سکتے ہیں، میلاد بھی جائز ہے۔ تو عقل کو ایسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہاں، شریعت کے اندر بعض چیزیں بتائی گئی ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جہاں بھی اپلیکیبل رہیں گی وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، ویسے قیاس کو، ویسے عقل کو۔ جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب تھی جس کے اندر نشہ تھا، آپ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ وجہ کیا؟ ریزن، وہ نشہ پیدا کرتی ہے شراب۔ اب نشہ جس چیز میں بھی پیدا ہوتا ہے سب حرام، یہاں ہم نے عقل کو استعمال کیا۔ لیکن شریعت نے جو چیز بتائی ہے اس کے مطابق، ویسے بھی شریعت میں یہ بھی بتایا گیا کل مسکرین حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، وہ بھی بتایا گیا شریعت میں۔ لہذا قیاس تو یہاں نہیں ہے، پھر بھی سمجھنے کے لیے میں نے یہ مثال دی۔ تو لہذا شریعت کے اندر قیاس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کی باتوں کو ایک طرف رکھ کے اپنی عقل کو دوڑانا، ایسے۔ وَلَا تُضْرَبُ لَهُ الْأَمْثَالُ، اور اسی طرح مثالیں بھی بیان نہیں کی جا سکتی شریعت کے اندر۔ یعنی انسان کو سوچ کے کوئی آدمی ویسی اللہ کو قیاس کرے، ویسی مثال دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب انسان سوچے کہ انسان کا ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ہے، یقیناً ہے، لیکن انسان کے ہاتھ جیسا نہیں ہے، ایسا سمجھنا چاہیے۔ انسان جیسے بیٹھتا ہے تو اللہ بھی عرش پر ویسے ہی بیٹھے گا، نہیں، جائز نہیں۔ اوپر سے نیچے اترتا ہے کوئی آدمی سیڑھی کے ذریعے، اگر حدیث میں یوں آئے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر آتا ہے اور بندوں سے کہتا مانگو میں دیتا ہوں، اب کوئی کہے کہ صاحب کیسے اترتا ہے؟ جیسے ہم لوگ سیڑھی سے اترتے ہیں نا، ویسے بھی اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ اترتا ہے، یہ سب نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی مثالیں نہیں دی جا سکتی اللہ کے لیے۔ ویسے جیسے آدمی پیدا ہوتا ہے تو بات نہیں کرتا، 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے، ویسا کوئی آدمی کہے کہ سب پہلے انسان پیدا ہوا، اس کے بعد بات کرنا سیکھا، ویسے اللہ تعالیٰ تھا، بعد میں بات کیا، اور جو بھی چیز پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اللہ کا کلام بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے۔ یہ سب مثالیں نہیں دی جا سکتی، ایسی مثالیں اللہ کے حق میں نہیں دی جا سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ صاحب اپنی عقل کو عقائد کے معاملے میں استعمال کرنا جیسا کہ فلاسفہ نے کیا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا اور پھر آتا بھی ہے اسی سلسلے میں، جیسے اللہ کو دیکھنا ہے، قرآن میں حدیث میں آیا وہ اللہ کو دیکھیں گے سارے مسلمان اس کی اصلی شکل میں، اللہ اوپر ہوگا اور سب دیکھیں گے، آواز آئے گی یا اہل الجنہ، سب دیکھیں گے۔ اب کوئی آدمی کہے بھئی اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک لمٹ میں ہے تو وہ جگہ کا محتاج ہو گیا نا اللہ، اور اللہ تو کہتا ہے کہ صاحب میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے تو ایک لمیٹڈ جگہ میں اللہ تعالیٰ گھر گیا،
ایسا سب عقل کو دوڑا ہے، اس لیے کہہ دیا صاحب اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ بھائی حدیث میں قرآن میں کلیئر کٹ آیا ہے کہ اللہ کو دیکھیں گے، کہا دیکھنے کا مطلب ہے کہ دل میں ویسی بات آئیں گی، کیا خوبصورت کسی کو دیکھے جیسا، حقیقت میں نہیں دیکھیں گے۔ ایسی سب مثالیں اختیار کرنا، ایسی سب مثالیں دینا، عقائد کو ایسی باتوں سے ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ، اور شریعت کے اندر مثالوں کے ذریعے جو انسان کے لیے دی جاتی ہیں ویسی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو ثابت کرنا بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر فلسفیوں نے کیا اور بدعتیوں نے کیا، ایسی چیز جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حمیدی کہتے ہیں، امام بخاری کے استاد حمیدی کہتے ہیں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آ کر ایک مسئلہ پوچھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھئی حدیث میں ایسا آیا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے۔ اب جواب ہو گیا۔ اب وہ شخص حمیدی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا نہیں حضرت آپ کیا بولتے ہیں؟ اب ان کو غصہ آ گیا امام شافعی کو، کہا ارے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تم پوچھتے ہو تم کیا کہتے ہو؟ کیا میری عقل شریعت ہے؟ کیا میں وہ ڈوری باندھا ہوا کیا ہندوؤں کی طرح؟ یا میں چرچ میں بیٹھ کر فتویٰ دے رہا ہوں کیا کہ تم پوچھتے ہو پادری کا کیا خیال ہے؟ کیا سمجھے جی تم؟ ان کو غصہ آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت کی بات آ جانے کے بعد آدمی کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ عقل میں آئی مان لیے، نہیں بھی آئے ایمان لائے، یہ بھی ایک درجہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کے حوالے کر دیا، اس کو بولتے ہیں تفویض۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے حمیدی سے کہا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ایک آدمی نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے ایسے ایسے فرمایا۔ اس آدمی نے امام شافعی سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سبحان اللہ، کیا میں کسی چرچ میں بیٹھا ہوں جی؟ میں کسی یہودیوں کے گرجے میں بیٹھا ہوں؟ کیا میرے پیٹ میں ڈوری بندھی ہوئی ہے جیسے ہندو باندھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور تم پوچھتے ہو آپ کیا کہتے ہو؟ اس طرح سوالف میں سے بہت سے لوگوں کو اگر پوچھا جاتا آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے، غصہ ان کو آ جاتا تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ سورہ احزاب کے اندر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو کسی کو دخل دینے کی مجال نہیں، کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا، جیسے آیا ویسے مان لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی نافرمانی کرے گا تو بہت بڑی گمراہی میں جا کر گرے گا۔ اسی لیے ہندوستان کے علماء نے بھی پہلے لکھا تھا اور اب بھی لکھنا چاہیے ان کو، لیکن لکھتے نہیں ہیں۔ کوئی بھی فتویٰ پوچھتے ہوئے یہ پوچھنا چاہیے شریعت کیا کہتی ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، ایسا پوچھنا چاہیے۔ یہ نہیں پوچھنا چاہیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، حنفی مذہب میں کیا ہے، ایسا پوچھنا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا شریعت ایک چیز ہوئی، حنفی مذہب ایک دوسری چیز ہو گئی، دین ایک دوسری چیز ہو گئی، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے ایک نبی ہو گئے۔ ایسا نہیں پوچھنا چاہیے، پہلے ایسے ہی تھا، اب تو وہ سب گیا۔ اب کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب حنفی ہیں اور یہاں مسجد ہے، حنفی مذہب کے مطابق بتائیں کہ یہ کتنے رکعت پڑھنا چاہیے، تراویح فلاں کرنا چاہیے۔ غلط فتویٰ ہے، ایسا نہیں پوچھنا چاہیے۔ پوچھنا چاہیے شریعت کا کیا حکم ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ تو لہٰذا حنفی شافعی حنبلی اس طرح کا مسئلہ پوچھنا، فتویٰ پوچھنا یہ جائز بھی نہیں ہے، علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَالْأَهْوَاءِ إِنَّمَا هُوَ الِاتِّبَاعُ تَرْكُ الْهَوَىٰ۔ شریعت کو عقل کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا۔ یہ کام اچھا ہے بھائی، چلو یہ کام کریں گے، جیسا کہ عام طور پر میلاد کے واسطے اور صاحب عرس کے واسطے اور صاحب قبروں کے واسطے
اور بہت ساری چیزوں کے واسطے ایجاد کر لیے. یہ سب نہیں، ہمارے سلف کا یہ خیال تھا کہ صاحب جیسا آیا ویسے کرنا چاہیے. اب جیسے دعوت و تبلیغ کے اصول ہیں شریعت کے اندر، آدمی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنانا چاہیے، جا کے ان کو اللہ کا ڈر دلانا چاہیے، خوف دلانا چاہیے، یہ سب ہے. اب کیا کرتے ہیں کرسچنس، مختلف روپ ڈال کے اپنی حیثیت ثابت کر کے دعوت و تبلیغ کرتے ہیں. بڑے بڑے حالوں میں رکھنا، یہ کرنا، بے حساب پیسے خرچ کرنا، ڈیکوریشن کرنا، فلاں کرنا. سلف اس کو پسند نہیں کرتے، سیدھا سادہ جو کچھ طریقہ ہو سکے ویسے ہی. تو لہٰذا ہم جس چیز کو بھی عقل کا اچھی ہے ہم اس کو نہیں مان سکتے. شریعت کی بات عقل میں آئے نہ آئے، شریعت جتنا بتائی، جو بتائی ویسے ہم کو کرنا چاہیے. جیسے کوئی آدمی کہے دیکھو لوگ جمع نہیں ہوتے بھائی دعویٰ کے نام پر، اب ایسا کریں کہ صاحب میوزک پروگرام یہ آر رحمان کو بلا لیں، ان کے ذریعے پہلے قوالی شروع کریں، لوگ جمع ہو جاتے آٹومیٹک، تب ہم شروع کریں پروگرام. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب عقل میں آنے والی چیز ہے کہ صاحب ایسا کرے تو سکسیس ہو جائیں گے، ایسا کرے تو کامیاب ہو جائیں گے، ان کے نام پر بہت سارے لوگ آ جائیں گے، فلاں حال میں کرے تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے. یہ سب نہیں چلتا ہے. تو کہا شریعت کی باتیں عقل سے معلوم نہیں کی جا سکتی ہیں، یہاں تو اپنی خواہشوں کو چھوڑ کے اللہ کے حوالے کر دینے کا نام شریعت ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے. جیسے بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے غیب کے تعلق سے بتائیں کہ صاحب ایسے ہوگا ایسے ہوگا. جو چیزیں ہم کو معلوم نہیں ہیں، جنت، جیسے جنت کے متعلق آتا ہے کہ صاحب یہ ایک موتی اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں 70 کمرے ہوں گے. کوئی آدمی کرے 70 کمرے کا موتی کیسا ہوگا بھائی؟ وہ تو پہاڑ ہوتا ہے، موتی جگہ ہوتا ہے کیا ایسا؟ نہیں صاحب یہ عقل میں آتی نہیں. موتی جیسا محل ایسا کر لیں اس کو، ایسا نہیں چلے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ جنتی آدمی تیز گھوڑے پر بیٹھ کر 70 سال جائے گا، وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایسا کیسا بھائی؟ 70 سال اور تیز گھوڑا اس پر بیٹھ کر گیا تو ایک درخت ختم نہیں ہوگا کیا؟ ایسا نہیں، رو لگا دی ایسی درختوں کی. یہ سب عقل میں آنے والی بات ہے. جیسے ہمارے انڈیا میں وہ تھے علی گڑھ کے بانی سر سید احمد خان. ایک تو سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ دوسرے ہیں جنہوں نے بالا کوٹ میں جہاد کیا انگریزوں کے ساتھ اور اس سے پہلے سکھوں کے ساتھ، اور وہیں جا کر شہید ہو گئے. مولانا اسماعیل صاحب بھی اور مولانا سید احمد بریلوی. اور یہ ہیں سر سید، سر کا لفظ تو ان کو انگریزوں نے دیا، سید احمد خان ہیں. یہ پیدا ہوئے تھے دلی میں، سمجھے ان کا گھر اب بھی ہم نے دیکھا تھا جا کے دلی میں ایک جگہ کہ یہ پورا سر سید فیملی یہاں رہتی تھی. تو علی گڑھ میں انہوں نے بہرحال مسلم یونیورسٹی بنائی. ان کی تفسیر کی کتابیں تفسیرات احمدیہ، تفسیر باقاعدہ انہوں نے لکھے. وہ کیا ہے، انگریزوں کو، ہندوؤں کو، ان کو سمجھانے کے واسطے سب عقل استعمال کرے. اس کی وجہ سے ان کی باتیں کفر کے قریب ہو گئے، کفر جیسے ہو گئے. حالانکہ وہ ایک زمانے تک اہل حدیث تھے. سید حسین نذیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلسوں میں جاتے، بیٹھتے، سیکھتے، تقلید کے خلاف تھے، سب تھے. لیکن جب عقل کا گھوڑا دوڑانے لگے تو شریعت سے دور ہو گئے اور معجزے وغیرہ کو مانتے نہیں ہو. کہا صاحب یہ معجزہ کیسا ہو سکتا ہے، سائنٹیفک کے لحاظ سے ہمیں اسے کیسا ثابت کر سکتے؟ نہیں ثابت کر سکتے نا. سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے ہوا مسخر کر دی تھی کہ صبح اور شام کا سفر وہ 1 منٹ میں طے کر لیتے، تھوڑی دیر میں طے کر لیتے. اب انہوں نے کہا اصل میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوائی جہاز کی ٹیکنیک دے دی تھی. وہ ہوائی جہاز بنا کے رکھے تھے،
وہ جب چاہتے ہیلی کاپٹر سے اڑ جاتے تھے اور جہاں چاہتے پہنچ جاتے تھے. ویسا ایک ایک چیز کو انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ صاحب یہ غلط ہے وہ غلط ہے. اس لیے ان کو لوگوں نے کہا نیچر ہی کہا. وہ نیچر کو مانتے، اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کی قدرت میں کیا نہیں ہے بھائی، سب کچھ ہے نا. تو لہذا شریعت میں عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے. شریعت میں جو بھی آ گیا ہے اس کو مان لینا چاہیے. تو شریعت نے بہت ساری چیزیں بتائی جو ہمارے عقل میں نہیں آ سکتی، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، خاص کر جنت اور جہنم کی باتیں. کہا کہ صاحب جہنم والے جل جل کے اتنے پھول جائیں گے کہ ایک جہنمی کا ایک دانت ایک ہاتھی کا برابر ہوگا. اب آدمی کہتا ارے یہ کیا جی، 100 آدمی مل کر ایک ہاتھی کا برابر ہوتے ہیں، ایک آدمی کا دانت ایک ہاتھی کا برابر ہوگا جہنم میں؟ ایسے نہیں ہو سکتا بھائی. یہ نا بہت بڑا ہونے کو ایسا بتا دیا، ذرا پھول جائے گا دانت. یہ سب چیزیں حدیث صحیح مان لی، عقل میں نہیں آتی کوئی بات نہیں. جو چیزیں شریعت ہم کو بتاتی ہے ہم کو ماننا ہی پڑے گا. تو اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا لوگوں نے، اور یہ سب یہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ربیعہ کے تعلق سے بھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی ہے کہ اللہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے عرش بنایا اور عرش کے اوپر جلوہ گر ہوا، مستوی ہوا. یہ کیسے عرش کے اوپر اللہ گیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سر جھکا لیے. جب پوچھا ان سے پسینہ پسینہ ہو گئے. پھر کہا دیکھو جی الاستواء ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھے تو معنی تم نہ معلوم ہے. ایک آدمی کو دیکھے تو ہم لوگ بول سکتے کیسے کرتا وہ کام، اللہ کو تو دیکھے نہیں. تو لہذا اللہ عرش کے اوپر ہے، کیسے ہے ہم نہیں بول سکتے، وہ کیفیت ہم کو نہیں معلوم. ایسا سوال کرنا یہ بے ادبی ہے جی، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. نکالو جی اسے مجلس سے، فوراً اٹھا کے باہر پھینک دیا اس کو مجلس سے. تو دیکھیے جو چیزیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں ان کے تعلق سے کریدنا جائز نہیں. حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لکھتے ہیں، مجھے ہر بات میں امام صاحب کا فائدہ ہوا. جب بھی مجلس میں بیٹھا بے حساب فائدے مجھے ملے. ایک مرتبہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد ابن قیم سے کہا دیکھو جی اپنے دل کو اسپنج کی طرح نہ بنا دو، اسپنج کی طرح نہ بنا دو. جتنا اس میں پانی ڈالو گے سب گرتے جائے گا، سب اس میں جمع ہو جائے گا، پھر اسے نکالنے کے لیے نچوڑنا پڑتا. ویسا جو بھی ڈاؤٹ آتے جاتے تمہارے دل میں ان کو بیٹھاتے مت جاؤ، ورنہ تو پھر تمہارا دل بھی اسپنج کی طرح خالی شک و شبہ سے بھر جائے گا، اور نکالنے کے لیے اسے نچوڑنا پڑے گا. اتنی طاقت ہے نہیں ہے، معلوم نہیں ایمان کی. تمہارا دل کیسے رہنا، ایک یہ کیا بولتے ہو اس آئینے کی طرح رہنا، سخت. کیا بھی گزرے تو اسے دیکھ کر گزر جاتا، سوائے بیٹھتا نہیں وہ شبہ، اسپنج کے اندر بیٹھ جاتا. ڈاؤٹ جو بھی ڈاؤٹ آئے اسے دل میں جگہ دیا، ہاں بیٹھ گیا. شیشے میں اندر ایک قطرہ پانی، قطرے کا قطرہ بھی نہیں گھس سکتا، اسے صاف. ویسا دل مضبوط بناؤ، صاف بناؤ کہ کوئی شک و شبہ دل میں ٹہرنے نہ پائے. شریعت کی جو بات آ گئی بس اس کو مان لیے. ہمارے علماء میں بہت سارے لوگ بہت مشہور ہوئے فلسفی. یہ جب انڈیا اور یونان کے پوری چیزیں ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں آ گئیں تو پورا اسلام ایک طرح سے بدل گیا. سمجھے لوگوں کے پاس جو کتاب و سنت کے پابند تھے صرف وہ لوگ اس میں قائم رہ سکتے، ورنہ ہر چیز کے اندر فلسفہ. فلسفے کا مطلب ایک عقل سے سوچنا، عقل کے ڈیسیشن کو فائنل سمجھنا. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو آدمی کے فلسفے میں مشغول ہو جائے اس کو چپل جوتوں سے مارو اور گلیوں میں گھماؤ
پورے محلے میں اور بولو یہ آدمی عقیدے کی باتیں قرآن حدیث سے سیکھنے کے بجائے فلسفے سے سیکھتا تھا، اس لیے ہم اس کو مارتے ہیں چپل جوتے سے، یہاں تک لوگوں نے کہا۔ وہ کیا؟ عقل استعمال کرنے کی وجہ سے، سب چیزوں میں عقل، اسی کو فلسفہ نام دے دیا گیا، تو لہذا فلسفہ جب آ گیا تو بہت ساری گمراہی ہو گئی۔ امام رازی بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، کئی رازی گزرے ہیں، تفسیر والے بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، اور سب بہت بڑے حکیم اور دانا بھی ہیں، طبیب۔ تو وضو کرنے بیٹھے، جیسے ان کی کتاب میں بہت ساری باتوں میں قصے میں یہ بھی لکھا جاتا ہے، اللہ نہیں ہے بول کر 100 ڈاؤٹ آئے تھے ان کے دل میں، نہیں ہے اللہ، کہاں ہے، کون دیکھے، کیسا دیکھے، کیا اس کی قدرت، کبھی جلوہ دار، کیا، ایسے کرتے 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 100 ڈاؤٹ آئے، اور وضو سے فارغ ہوتے ہوتے 100 ڈاؤٹ نہیں اللہ ہے بول کر ان کے دل میں۔ اب 100 ڈاؤٹ کتنے سیکنڈ میں کتنے ڈاؤٹ آئے دیکھو۔ ایسا بڑا فلسفی بھی مرتے وقت کہتا ہے میں فلسفے سے توبہ کیا، بوڑھیوں کا ایمان میرا ایمان، بس اللہ رسول بول دیے مان لیے، عقل میں آئے تو بھی برابر، نہیں آئے تو برابر، آج میں بوڑھیوں کی موت مرتا ہوں، یعنی کہ اللہ رسول کی باتوں کو بلا چون و چرا، بغیر کیسے کیوں سوال کیے ہوئے تسلیم کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے توبہ کیا فلسفے سے، اور ایک زمانہ ویسے ہی تھا کہ صاحب فلسفہ فلسفہ فلسفہ۔ ہندوستان کے عربی مدرسے میں بھی 20% دینیات پڑھاتے تھے، 80% فلسفہ اور منطق پڑھاتے تھے۔ اللہ کی مہربانی سے وہ زمانہ ختم ہوا۔ تو کہا کہ صاحب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو ان کو بہت غصہ آیا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا آدمی اس مجلس میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اس کو تو اٹھا کے باہر پھینک دیو۔ پھر کہتے ہیں کہ شریعت کی باتیں کچھ ایسے ہیں اگر ان کو نہیں مانے تو ایمان کا ہی اعتبار نہیں۔ شریعت کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو نہیں مانے تو ایمان ساری باتوں پر ہے، اس ایک بات پر ایمان نہیں تو تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں۔ اب جیسے حدیث جبرائیل ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر انہوں نے ایک ایک سوال کیے۔ اب پوچھا کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا، اللہ کے انبیاء کرام پر، رسولوں پر اعتقاد رکھنا، قیامت کے دن پر اعتقاد رکھنا، تقدیر کے اچھے برے ہونے کو اللہ کا فیصلہ سمجھنا۔ 6 باتیں بتائیں۔ اگر کوئی آدمی 5 بات کو مانتا ہے، کہا میں تقدیر کو نہیں مانتا، بھائی یہ کیسا ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو لکھ دیا ہم نیک رہیں گے برے رہیں گے، اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے، پھر اٹھا کر اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈالیا، ہمیں کیا کرے بھائی؟ جو اللہ کا ڈیسیشن تھا ویسا زندگی گزارے۔ ایسا کہا کہ صاحب تقدیر پر اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اگرچہ کہ وہ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، لیکن تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے کہ 5 چیزوں پر ایمان لانا بہت آسان ہے اور سمجھ میں بھی پوری اچھی طرح آتی ہیں، لیکن تقدیر کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے، یا یہ کہ صاحب اتنا وہ جو ہے ڈینجر ہے کہ آدمی ذرا اس میں گھسنے کو پھسلتے چلا جائے گا۔ ایک طرف ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی اللہ لکھا نہیں بھی، جو بندہ کرتا ہے وہی اللہ لکھتا ہے، اگر ایسا بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ناقص ہے، فیوچر میں کیا ہوگا بول کر معلوم نہیں اسے، ہونے کے بعد اللہ کو معلوم، اچھا یہ چوری کیا، کیا لکھو جی چوری۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم مستقبل کے تعلق سے تاریخ ہے، نہیں جانتا اللہ۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہم کہیں کہ اللہ کچھ نہیں جانتا ہے،
تقدیر کیا نام ہے؟ جو کرتا ہے انسان اس کا نام ہے. ہم تو کہتے نہیں، تقدیر اس چیز کا نام ہے جو انسان کرے گا، جبھی اللہ کا علم ہوگا بھائی. تو تقدیر کا مسئلہ ہی ذرا ہمیشہ پیچیدہ رہا، ہمیشہ لوگوں کے لیے وہ ایک طرح سے سمجھنے کے لائق نہیں رہا پوری طرح. صحابہ کرام نے بھی پوچھا اللہ کے رسول، جب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، جنتی جہنمی، نیک ہے برا ہے، تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمل کر کے فائدہ کیا؟ اللہ کے رسول کہا عمل کرو. اللہ نے جو لکھا ہے تمہارے واسطے وہ راستہ تمہارے واسطے آسان ہے. نیک لوگوں میں نے اللہ لکھا ہے تمہارا آنا تو نیکی کے کام آسان ہے، برے لوگوں میں تمہارا آنا تو برے کام آسان ہے. صحابہ خاموش ہو گئے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیے. تو لہٰذا اگر کوئی آدمی تقدیر کے متعلق بحث کرے گا یا تقدیر کے متعلق ایمان نہیں لائے گا تو اس کے ایمان کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا. لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ تقدیر کے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں ان پر ایمان لائیں. کیوں، کیسے، یہ دو کوشچن تقدیر کے متعلق ہرگز نہ کریں. لما نہیں، کیفا نہیں، کیوں، کیسے، یہ بات ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی نہیں ہے. تقدیر اللہ کے ایک راز کا نام ہے، بس اتنا سمجھ جاؤ. اور یہ سمجھو کہ اللہ کا علم اتنا ہے کہ بندہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ جانتا ہے اس کی فطرت، اس کی نیچر کیا ہوگی، وہ اللہ جانتا ہے. بس اسی کا نام تقدیر ہے، ایسے ہوا. لہذا ایمان کے متعلق اگر کوئی شخص، تقدیر کے متعلق کوئی شخص شک کرے، باقی سب چیزوں پر ایمان لائے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کی تقدیر بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے. ایک درخت پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر کیا ہے، کتنے دن رہے گا زندہ، کس میں سوکھ جائے گا، اس میں کتنے پتے رہیں گے اور کون سا پتا کتنے دن زندہ رہ کر جھڑے گا، سب اللہ کے پاس حساب ہے. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، قرآن میں خود ہے کہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا پتہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سب پتا گر گیا. اتنا علم اللہ کا. تو لہٰذا تقدیر کے متعلق سلف کا یہی ایمان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا جواب دیا. کہا کہ تقدیر کے متعلق کوئی بھی اگر ایمان نہیں لائے گا تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں. حضرت طاؤس بڑے تابعی، وہ کہتے ہیں 300 صحابہ کی صحبت یا ان سے ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہوا. سب یہ کہتے تھے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، تقدیر پر ایمان تھا. حضرت ایوب سختیانی بھی کہتے ہیں کہ وہ سب کہتے تھے تقدیر کو جو شخص نہیں مانے گا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھی ہے اور اسی تقدیر کے مطابق سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ہوشیار ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہوشیاری لکھی ہے، اگر کوئی آدمی کند ذہن بدھو ہے تو وہ بھی اللہ نے لکھا ہے. ذہین ہونا اور بدھو ہونا یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے. اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں، مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک جگہ انسان لڑتا ہے. کیا لڑتا ہے؟ کیا بھی اللہ تعالیٰ جنت جہنم ہمارے واسطے لکھ دیا؟ کیا فائدہ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے کیا فائدہ؟ روزہ رکھیں گے تو جہنم کو جائیں گے، نماز پڑھیں گے جہنم کو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اگر لکھ دیا ہم کو جہنم تو ایسے ہوگا، کیا ضرورت ہے؟ اچھا، اگر اس سے کہا جائے دیکھو جی جو حدیث آئی ہے اس کے اندر 4 باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی بھی لکھ دیا ہے، کتنا کماؤ گے، کتنا کھاؤ گے، پھر سروس کیوں کرتے ہو، محنت کیوں کرتے ہو، گھر میں بیٹھے رہو. اللہ جو لکھا
وہ ملے گا تم کو، وہ نہیں مانتا، اپنے مطلب کی بات مان لیتا ہے۔ اگر ایک آدمی پڑھتا ایک کتاب پڑھتا، سمجھ میں آتی نہیں اسے، یعنی بائی ہارٹ نہیں کر پڑتا، یاد نہیں کرتا، جا کر حکیم کے پاس بولتا، ڈاکٹر کے پاس بولتا، ذرا میں بہت تو مجھے کیا بھی یاد ہوتا نہیں، کہتے بھی دوا دیتے کیا، میں پڑھا سے یاد ہو جانا، پوری جگہ جاتا، کیسا یاد کرنا وہ سوچتا، کون سی دوا کھانا سب کرتا، حالانکہ وہ بھی تقدیر میں لکھ کر ہے نا، تمہیں بدھو ہیں، تمہیں عاجز ہیں، تمہیں ذہین ہے، وہ بھی لکھ دیا اللہ، سب کے واسطے محنت کرتے، آخر میں اعتراض کہاں کرتے، جنت جہنم کے مسئلے میں اعتراض کرتے۔ بھائی جیسے وہ سب مانتے نا، تم ہمارا کام ہے بھی محنت کرنا، کام کرنا، بس کرتے جاؤ، ویسی تقدیر کو جنت جہنم کے متعلق بھی مان لو، وہ مانتا نہیں، باقی محنت کرنے کے لیے فلاں کے لیے مان لیتا۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ صاحب دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ اب کوئی دیہاتی تھا، اس نے کہا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوگا؟ کہا کہ میں چلے جاتا ہوں، جا کے جنگل میں بیٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں میرا کھانا آتا ہے کیا۔ اب مثال دینے کے لیے لوگ قصے اسے بنا لیتے ہیں نا، تو یہ آدمی جا کے ایک جنگل میں درخت پر بیٹھ گیا چڑھ کے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ گھوڑے ووڑے کے لوگ آئے، آگے صاحب نیچے بیٹھ کے دسترخوان بچھا کے صاحب حلوہ بھی، پوری بھی، یہ بھی وہ بھی سب نکالے، کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اتنے میں چوروں کو تلاش کرتے ہوئے فوجی آئے گھوڑے میں بیٹھ کر، یہ چور سب دیکھ کے بھاگے وہاں سے، پورا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ لوگ آئے تو کہا کہ صاحب جنگل میں کون دسترخوان بچھایا ہوگا، یہاں کون کھانے والا ہوگا؟ وہ سوچ کے ان لوگوں نے سمجھا کوئی بھی آدمی سازش کیا ہے کہ ہم لوگ آئیں گے، کھائیں گے، مر جائیں گے، زہر ملا کے رکھا ہے اس میں، یہ ہے اس کا قصہ۔ ادھر ادھر تلاش کیے، کوئی نہیں ملا۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے درخت میں کتنی دیر بیٹھتا، کچھ کھانسی آئی اسے، دیکھو تو ایک آدمی بیٹھا ہے، اتارے ڈنڈے سے مارے اسے۔ کیا کیا رے، زہر ملائے گا تو اس میں؟ نہیں صاحب، کھا، صاحب چکائے، یہ کہ نہیں صاحب میرا ایمان ہو گیا صاحب، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، میں مانتا ہوں صاحب، میں مانتا ہوں صاحب۔ کہا نہیں، یہ بھی کھانا ہوگا، یہ بھی کھانا ہوگا، سب کھلائے اسے، پوری چیزیں کھلائے۔ کہا کہ صاحب یقین ہو گیا ایسا ہے، واقعی اللہ نے لکھ دیا ہے جتنا کھانا ملے گا، جتنا دانہ ہمارا، وہ کہیں بھی جنگل میں جاؤ زبردستی لوگ مار کے کھلائیں گے۔ تو ویسا ہوتا ہے کہ صاحب آدمی اگر ایمان لانا چاہے تو ایمان لاتا، ڈنڈے کی مار کھا کے ایمان لانا چاہتا ہے تو ایسے بھی ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ صاحب آدمی کو چاہیے کہ ایمان لائے، تقدیر پر محنت کرتا جائے۔ تقدیر تو ایک سیکرٹ چیز کا نام ہے بھائی، وہ تقدیر لکھ کے اللہ نے بند کر دی، اب اس کو کہاں کھول کے دیکھو گے تم؟ وہ اللہ کی سیل ہے، دنیا کی سیل نہیں کہ کھول کے دیکھ کے پھر اس کو سیل کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ محنت کرنا ہے۔ اسی لیے کہہ دیا کہ صاحب آدمی کو ایمان لانا چاہیے۔ شریعت کی جو باتیں ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں ان پر ایمان لانا، عمل کرنا ضروری ہے، جسے نماز پڑھنا، جسے روزہ رکھنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، سب کلیئر کٹ باتیں ہیں، بس سمجھنا بھی عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ شریعت کی باتیں کچھ ایسی ہیں سمجھ میں نہیں آتی، قرآن میں کتنی باتیں ہیں نہیں سمجھ میں آتی۔ الف لام میم کیا سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی کو نہیں سمجھ میں آتا۔ اب کوئی کہے نہیں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کلام کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ کون بولے بھائی یہ تفسیر؟ اللہ سے الف کو نکالیے، جبریل السلام کو نکالیے، میم سے محمد کو نکالیے، کیسے ہوا بھائی یہ؟ کس نے بتایا؟ نہیں سمجھ میں آئے، ایمان لائے صاحب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، ہمارا ایمان ہے۔ بس جو بات سمجھ میں نہیں آئی بس اس کو تسلیم کر لینا، اس پر ایمان لانا، یہ اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ اب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے
40 دن وہ رہتا ہے، سمجھیے کہ خون کی طرح رہتا ہے، تو اس کو ماننا چاہیے اس کو، جیسے کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کو ہم مانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری پیدائش 40 دن ماں کے پیٹ میں رہتی ہے، وہ نطفہ ہی رہتا ہے، پھر اس کے بعد خون کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے وہ 40 دن، پھر 40 دن گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ 120 دن ہو گئے نا، نطفہ، خون کا ٹکڑا اور سب گوشت کا ٹکڑا، 120 دن ہو گئے، 4 مہینے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، آ کر اس آدمی کے تعلق سے لکھتے ہیں۔ لکھنے کا کیا کیا لکھتے ہیں؟ پہلی بات یہ لکھتے ہیں کہ صاحب ان کا عمل، دنیا میں کیا عمل کریں گے، یہ زندگی کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، یہ لکھتے ہیں۔ روزی تنگ دست رہے گا، خوب کمائی ملے گی، اس سے کیا ہوگا، وہ بھی لکھتے ہیں۔ اور یہ کہ صاحب یہ آدمی جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، 4 باتیں لکھتے ہیں۔ لکھ کے اس کے بعد روح ڈال کے چلے جاتے ہیں فرشتے۔ اب زندگی میں 120 دن میں جو لکھ دیا اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے آدمی۔ اب اس حدیث کو باتیں مان لیے، ہو گیا، سمجھ میں آئی تو بھی، نہیں آئی تو بھی ہم کو مان لینا چاہیے۔ اب کوئی اعتراض کرے صاحب جب جنتی جہنمی لکھ دیا، جب ہم 120 دن کے تھے تو پھر کیا فائدہ عمل کر کے، کیوں عمل کریں، یہ سب نہیں پوچھا جاتا۔ حدیث صحیح ہے کیا؟ دیکھو، ہاں صاحب عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، بس ہو گیا۔ جیسے تم یہ مان لیے کہ صاحب 40 دن وہ نطفہ تھا، 40 دن خون ہوا، 40 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا ہو گیا، سب مانے نا، ہو گیا۔ اور یہ بھی مانے کہ صاحب تمہاری روزی اللہ نے لکھی ہے، وہ بھی مان لیے۔ محنت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ دنیا میں سروس میں رہتے ہوئے بھی روزانہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہو، صاحب کہاں اس سے اچھا جاب ملے گا، کیسے ملے گا، محنت کرتے ہو نا روز، سب کو مانتے ہو۔ آخر یہ جو آیا کہ شقیون او سعید، جنتی یا جہنمی، وہاں کیوں اعتراض کرتے ہو؟ یہی تقدیر ہے، لہذا ہم کو ایمان لانا چاہیے، سمجھ میں آئے تو بھی، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی۔ اس کو کہتے ہیں صادق و مصدوق کی حدیث۔ صادق اللہ کے رسول سچے، مصدوق اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملی کہ آپ سچے ہیں، مصدوق تصدیق کی گئی، صادق سچ بولنے والے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صادق و مصدوق نے کہا، اب اس حدیث کا نام ہے صادق و مصدوق کی حدیث، ایسے اس کا نام دے دیے۔ کیا وہ صادق و مصدوق کی حدیث کیا ہے؟ ہاں بھائی، وہ حدیث ایسا ہے کہ صاحب آدمی جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے بچہ تو 40 دن نطفہ رہتا ہے، اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کا گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد فرشتے آ کر اس کی تقدیر لکھ کے روح پھونک کے سیل لگا کے چلے جاتے ہیں، اس کو حدیث مصدوق کہتے ہیں۔ یہ ہم کو ماننا۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں وہ بھی بتا دیا، یہ 4 باتیں ہی ہیں، بس ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہہ دیا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ کلیئر کٹ باتیں نازل کی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تفسیر 4 قسم کی ہے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب ڈکشنری دیکھ کر آپ کو معلوم ہو جاتا، اس کا معنی یہ ہے بیٹھا اٹھا گیا آیا کھایا پیا جو کچھ ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ نے جنت میں رکھا اور کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، آدم اور حوا اس درخت کو کھا لیے، یہ کلیئر کٹ معنی ہے، اس درخت کو کھا لیے، اس کا پھل استعمال کرے، اس درخت کی ترکاری استعمال کرے، کچھ بھی ہے، یہ کلیئر کٹ ہے، ڈکشنری دیکھنے سے تم کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں تمہیں کیا بھی اللہ کے سامنے بول نہیں سکتا اللہ مجھے معلوم ہی نہیں، نہ کھانا کا تو کیا، پینا کا تو کیا، ارے یہ تو سب رات دن تم کرتے تھے اور کہتے معلوم نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
اور کچھ تفسیر ایسے کہ صرف علماء جانتے، پبلک اس سلسلے میں زیادہ نہیں جانتی، عوام کو نہیں معلوم اور عوام کو سمجھا بھی نہیں سکتے، وہ سب معنی سمجھا نہیں سکتے۔ جیسے فلسفی لوگ ایک بولتے ہر چیز کا وجود دو ہے، ایک وجود خارجی، ایک وجود ذہنی۔ وجود خارجی جب تک رہتا ہے وہ آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن وجود ذہنی وہ چیز چلے گئے بعد بھی وجود ذہنی رہتا ہے۔ مثلا یہ سیل ہے، یہ ایکچولی ہے، یہ تمہاری آنکھیں دیکھی اور اس کی ایک پکچر ہمارے مائنڈ میں بھی ہے، اس کو بولتے وجود ذہنی۔ یہ سیل میں چھپا لیا تو بھی تمہارے ذہن میں وہ پکچر ہے، وہ سیل ایسا ہے، فلاں ہے۔ وہ ساری چیز جو بھی تمہیں دیکھتے دنیا میں، اس کا ایک ایکچول حاضر ہے، وہ چیز موجود ہے اور اس کے ایک پکچر ہمارے ذہن میں ہے، ایسا ہے۔ تو ایک آدمی مولوی صاحب ایسے اپنے بچے کو عربی مدرسے کا سب نام سن کے بھیجے، بیٹے جا کر پڑھ لے کو آؤ۔ ایسا بڑے بڑے علماء سب، ان کو اتنی عزت ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ بیٹا جا کر پڑھ کر آیا، سمجھو نے عوام سمجھتے نہیں سمجھتے، علماء سمجھتے ایسے ہیں نا۔ اب بچہ آیا پڑھ اڑ کے سب فلسفہ سیکھ کر آیا، باپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا بھی عالم بن گیا، فلسفی بن گیا، بہت خوش ہو گیا بیٹا۔ باپ بولا کہ صاحب آ رہا ہے بچہ، کچھ اچھا کھانا پکانا، فلاں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ اب گھر میں ایک انڈا تھا، وہ انڈا ابال کے رکھ دیے۔ اب وہ بچہ آدھا کاٹ کے ابا کو دیتا تو آدھا کھا لیتا تو معاملہ ختم تھا۔ وہ نہیں کیا، ڈسکس کرنے لگا، بولا ابا آپ کو معلوم ہے کہ یہ انڈے کتنے ہیں؟ وہ پریشان ہوئے، یہ کیا بھی بیوقوف بچہ ہے، انڈا ایک ہے پوچھتا کتنے ہیں؟ بہت پریشان ہوئے، بولے نہیں بیٹے انڈا ایک ہے۔ نہیں ابا انڈے دو ہی کرو۔ بولا ارے ایک کو دو بولتا، اب کیا بیٹے ایک ہے، اس کا ایک وجود خارجی ہے، ایکچوئل ایک انڈا ہے، اور ایک انڈا ذہن میں، ایک وجود خارجی، دو انڈے ہی۔ اچھا ویسا کیا؟ انہوں اٹھا کھا لیا، میں ایک انڈا کھا لیتا ہوں، تیرے پاس ہے تو انڈا کھا لے گا۔ اب عوام کیا سمجھیں گے بھائی اس کو؟ اب فلسفی عقل دوڑایا، کہا کہ صاحب یہ انڈا میں کھا لیتا ہوں، دوسرا انڈا تم کھا لو۔ اتنا بڑا بیوقوف۔ تو تفسیر میں بھی کچھ چیزیں ایسے ہیں، علماء اس کو سمجھ سکتے، سب لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہے نا؟ تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب جیسے مدھامتان سورہ رحمان میں آیا، وہ درخت اتنے ہوں گے اور اتنے ہرے بھرے ہوں گے کہ صاحب جیسے معلوم ہو کہ صاحب اندھیرا ہے، اور یہ تشبیہ دی جاتی ہے کہ صاحب جب بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں تو چھاؤں ہوتی ہے۔ ایک آدمی سن کر بولے گا کیا ابھی اتنا اندھیرا رہا تو لائٹ جلا کو چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا اندھیرے والے جھاڑا رہیں گے، اور بولتا اب انہیں وہ نہ سمجھے گا بیچارہ، نہیں سمجھ سکتا، اس کو علماء سمجھ سکتے۔ اس کے اندر کیا بہترین اس کی ٹھنڈک ہوگی، درختوں کے دو طرف درخت ہوں گے، اور سب یہ ہوگا ویسا ہوگا۔ وہ جو آنکھیں جنت میں ملیں گی ان کے لیے کسی لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود دیکھیں گی۔ بلی کو رات میں کون سے ٹارچ کی ضرورت ہے بھائی؟ چوہے کو پکڑنے کے لیے اس کی آنکھیں خود ٹارچ ہیں، ہے نا؟ ایسا عوام کے لیے ہر چیز نہیں بول سکتے، عوام کو ہر چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے نا؟ یہ کشتی پر سوار ہوئے کچھ لوگ، اسکول کے بچے، کالج کے بچے، کشتی والا تھا بیچارہ، کچھ پڑھا نہیں، اور سب بیٹھے، طلبہ کے اندر وہ ہوتا ہے شرارت، مذاق، دل لگی۔ تو وہ سمجھے کہ صاحب جا رہے نہر میں، طغیانی ہے، فلاں ہے۔ تو بچے سب، چاچا آپ کو بیڈ کا معنی معلوم ہے؟ نہیں بھیا ہم سب یہ کہاں پڑھے ہیں۔ اچھا ٹری کا معنی معلوم ہے؟
نہیں صاحب ہم تو یہ سب نہیں جانتے، بس جب سے پیدا ہوئے ماں باپ کے ساتھ رہے اور اس کا تھوڑا ہوش سنبھالے تو کشتی کھینا سیکھ گئے، بس یہی ہم کو آتا ہے اور کچھ نہیں آتا ہے۔ کہا کہ تم کیسے بیوقوف ہو کہ صاحب کچھ بھی سیکھے نہیں، اسکول نہیں تھا کیا؟ اور صاحب بہت دور تھا، کون جاتا، دیکھو اس کی وجہ سے آج تم یہ سب کر رہے ہو، پڑھتے لکھتے سوٹ کوٹ پہنتے کیا پہنتے فلاں ہوتے یہ ہوتے، کرتے کرتے ایک بڑی طغیانی آئی، اب کشتی ڈانوا ڈول ہونے لگی۔ آؤ صاحب چاچا بچاؤ چاچا، ارے وہ تم کچھ کہہ رہے تھے نا، ٹری اس کو بلاؤ، وہ استعمال کرو یہاں۔ ہم کو تو زندگی سیکھنے کا طریقہ سکھا ہمارے ماں باپ، تم پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے، صاحب عمر برباد کر دیے، فلاں کے اسکول کو نہیں گیا، وہ اسکول کا یہاں استعمال کرو دیکھیں گے۔ اب اس کو وہ معلوم تھا کشتی کھینا وہی جانتا تھا، اب یہ لوگ زیادہ اونچے ہو کر بولنے لگے تو وہاں پچھتا رہے میدان میں آ کے۔ تو اس طرح آدمی کو چاہیے کہ صاحب تفسیر بیان کرے، قرآن کی باتیں بیان کرے، عوام جتنا سمجھ سکتے اسی۔ بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے کہ صاحب شروع کر دیے تو ایسے زور سے اتنے زور سے اور اتنی باتیں بولتے ہیں، لوگ سارے ان کا منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تفسیر کے بعد کیا بولے بھائی حضرت، شروع کرے نا تاج بھائی 1.5 گھنٹہ بول نہ کچھ تھے، پورے پبلک ہونچ ان کو دیکھ لگتی بھائی، اچھا بھی کیا بولے وہ معلوم نہیں بھی، بولے 1.5 گھنٹہ نان اسٹاپ بولے بھائی، حیران ہو گئے لوگ، اتنا علم کیا ان کو، ابھی کیا تو بھی 1-2-3 باتیں بولا نا، وہ کیا بھی سمجھ میں آئے نہیں بھی۔ ایسے بہت سارے لوگ رہتے، خوب زور سے بولیں گے، زیادہ بولیں گے۔ حدیث میں بھی آیا لوگ جیسے رہیں گے ویسی بات کرو، لوگوں کے سامنے بڑی بات کرے تو بولے سب جھوٹ بھائی، اللہ بھی بولتا نہیں، اللہ کے رسول بولتے نہیں، تمہیں کیا ایسا بولتے؟ جنت میں جا کہ ایک متی تبڑا رہتا کیا بول ڈالیں گے انہیں، یہ تو اسے اتنا چل پہلے وہ سمجھانا جنت کیا ہے، جنتی کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، وہ سب سمجھانے کے بعد وہ بولنا، پہلے بول دیا تو نہ بولتا ہے صاحب میں نہیں مانتا، کیا کریں گے آپ؟ اس لیے ابن عباس نے کہا کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ صرف اس کو علماء سمجھتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، کیسا ہوگا، یہ سب ہم نہیں جانتے ہیں بھائی، جو آیا اس کو مان لینا چاہیے۔ وہاں سب ننگے رہیں گے، سب اٹھیں گے، اور سب جیسے پیدا ہوا ویسے اٹھیں گے، کیا کیا سبق اس میں، ویسا ہی مان لینا سوائے اس میں عقل کو دوڑائیں گے تو پھر ہم لوگ پریشان ہوں گے، اس کے اندر ہم کو کوئی بھی تفسیر نہیں ہوگا۔ تو کہا ابن عباس نے کہ حدیث اور قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ صاحب ڈکشنری کے ذریعے ان کو معلوم ہو جائیں گی، دوسری کچھ باتیں ہیں کہ ہر آدمی ان کو جانتا ہے، ڈکشنری دیکھنا نہ بھی جانتا ہو تو اسے کہا جائے جھوٹ مت بولو، تو یہ تو معلوم ہے اسے، ایک تفسیر یہ ہوئی۔ اور تیسری تفسیر وہ ہے کہ علماء جانتے ہیں، اور قرآن کی کچھ حدیث کی باتیں کچھ ایسی ہیں کہ اللہ اور رسول کے سوا ان کو کہیں نہیں جانتے ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اگر وہ سمجھ میں آتے ہیں تو سمجھ گئے، نہیں سمجھ میں آتے ہیں حدیث صحیح ہے تو اس پر ایمان لانا، اس کو مان لینا ہمارے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ ہم کو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں یوں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تقدیر تو لکھ دیا نا، وہ جنتی ہے جہنمی ہے۔ اب کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر نیک کام کرتا، نماز روزہ صدقہ خیرات، ایسا مرنے ایک ہفتہ ہے اچانک غلط کام کرنا شروع کر دیتا، سب شراب کباب زنا چوری یہ ایسا کر، اب 40 سال اچھی طرح زندگی گزارا دینی، ایک ہفتہ ایسے ہی زندگی گزار کے جہنم کو چلا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے جہنم لکھی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی برے کام کرتے 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 ایک ہفتہ مرنے ہے، اچانک توبہ کر کے نیک بن کے نماز روزے شروع کر دیتا ہے، جنت کو چلے جاتا ہے۔ کیوں بھائی ایسے ہوا؟ تقدیر بھائی ایسی۔ حدیث صحیح ہے بالکل کہ سب آدمی عمل کرتے کرتے جنت کے قریب جا کے جہنم کو چلے جاتا ہے، آدمی برے کام کرتے کرتے جہنم کا قریب جا کے جنت کو چلے جاتا ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب ایمان لانا چاہیے۔ اب اس کو ایسا کر لیں سمجھنے کے لیے، ایک آدمی نیکی کے کام کرتے کرتے بہت خوش ہو گیا صاحب، آخر میں اسے غرور آ گیا، کیا جی مجھے اللہ کیسے جہنم میں بھیجے گا،
جب سے میں بالغ ہوا ایک نماز نہیں چھوڑا، ایک روزہ نہیں چھوڑا، 5 حج کریا ہوں، 20 عمرے کریا ہوں، غرور آ گیا، گیا جہنم میں۔ آسان ہے نہ سمجھنا، اپنی عبادتوں کا غرور، اور جس کے دل میں غرور آ جائے اللہ اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ دوسرا ایک آدمی برے کام کرتے کرتے آخر میں سوچا مجھے اللہ پیدا کیا، میں اللہ کو مانتا ہوں، اتنی گناہ کی زندگی گزارا نا میں، یا اللہ، جیسے 90 پر 9 آدمی کو قتل کر دیا نا ویسا۔ آخری میں اسے بہت زیادہ احساس، فیلنگ بہت ہو گئی اسے، روتا 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 توبہ کرتا، جنت کو نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا بھائیو؟ کیا بھی مشکل نہیں ہے نا؟ اب اسے لا کر کیسا بھی حدیث سمجھ میں نہیں آتے نا، اس کے 40 سال کی عبادت گئی کیا؟ ہاں بھائی گئی، اس لیے کہ اس کے دل میں غرور پیدا ہو گیا، کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان سب حدیثوں کو مان لینا چاہیے، ڈسکس کرنا کیسا گیا، کیوں گیا، اللہ کیسا ظالم کیا، ویسا نہیں کریں گا، ویسا کون بھی نہیں جائیں گے، یہ سب ہم بات نہیں کر سکتے بھائی۔ حدیث میں جو آیا ویسے ہم کو مان لینا چاہیے۔ لہذا اسی طرح اللہ کو دیکھنے کی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامہ کے اندر آیا۔ قیامت کے دن بہت سارے چہرے کھلے ہوں گے خوشی سے، اور وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ قرآن میں اتنا آیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب قیامت کے دن اللہ کو دیکھو گے جی۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول ہم سب کیسے دیکھیں گے اللہ کے رسول؟ کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول اتنے لوگ دنیا کے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چاند کتنے ہیں جی؟ ایک۔ پوری دنیا کے لوگ چاند کو دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھتے نا۔ دیکھنے کا واسطے کہتے بھی ایک دوسرے کو دھکا، ہٹو میں دیکھتا ہوں، پہلے میں دیکھتا ہوں، ایسے کہتے بتا کیا کچھ بھی نہیں، ویسے اللہ کو دیکھو گے بولے۔ اب یہ چاند کو بھی اللہ کو بھی نہیں، دیکھنے کی کیفیت آدمی دیکھ سکتا ان کو، اللہ کو مان لینا چاہیے۔ اب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا فلاسفہ اسے مانتے نہیں، معتزلہ نہیں مانتے، کہتے صاحب اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ اللہ کو دیکھیں گے تو ایک جگہ بھی ہوں گا نا، وہ جگہ کا محتاج ہو گیا نا اللہ۔ ایسا سب بہت اعتراضات ان کے، 50 اعتراض ہوں گے، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ یہ وجہ ہے، ایسے۔ تو یہ سب ہم نہیں مانتے، اللہ کو دیکھیں گے بس دیکھیں گے، حدیث میں آگے ہم مانتے ہیں، لہٰذا اس کو مان لینا چاہیے۔ کافروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، سورہ مطففین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کو کافر نہیں دیکھ سکتے، اس کا مطلب ہے کہ مومن دیکھ سکتے؟ یہ آیت ہر طرح ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس آیت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے جو مومن ہوں گے اللہ کو دیکھیں گے، اور حدیث کے اندر بھی آیا کہ سارے لوگ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب کوئی آدمی کہے صاحب دیکھنے کا مطلب وہ نہیں ہماری آنکھوں سے ہم دیکھیں گے اللہ کو، پھر کیا مطلب بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ایک ذہن میں، تصور میں یہ خوبصورت چیز آ جائے گی، وہی دیکھنا ہے بھائی۔ ہم نہیں مانتے بھائی۔ دیکھنے کا معنی ڈکشنری میں کیا ہے؟ ایک طرف جاننا ہے، ایک طرف دیکھنا ہے، دونوں کا معنی الگ الگ ہے نا، ڈکشنری بھی تمہاری ساتھ نہیں دیتی۔ اچھا صحابہ میں کون تو معنی بیان کرے کیا؟ اللہ کے رسول بیان کیے کیا؟ وہ بھی نہیں کیے، پھر کیسے؟ دوسری بات کیا ہے؟ ڈکشنری اٹھا کر دیکھو، آتا دیکھنے کا معنی جاننے کا آیا آتا، لیکن فرق اتنا ہے ڈکشنری کے اندر، میں نے زید کو سخی دیکھا یعنی سخی جانا آتا ڈکشنری کے اندر، جسے تمہیں بولتے نا دیکھنا جاننے کے معنی میں آتا، لیکن اس کا واسطے 2 مفعول ہونا، اور یہاں تو صرف ایک مفعول ہے، ایک مفعول رہا تو دیکھنا دیکھنے کے معنی میں آتا، جاننے کے معنی میں آتا نہیں۔
یہ ایک سمجھو کہ گرامر پوائنٹ ہے نا، تو لہٰذا اس کو لا کر ثابت کرتے ہیں تمہارا گرامر میں بھی کوئی ساتھ نہیں دیتا، ڈکشنری میں بھی ساتھ نہیں دیتا، صحابہ کے جو اقوال ہیں اس میں بھی ساتھ نہیں دیتا، کیسے تم مانتے ہو بھائی؟ کیسے تم کہتے ہو کہ صاحب دیکھ نہیں سکتا کوئی بھی آدمی اللہ کو؟ پھر دیکھنا آیا نبی قرآن حدیث میں کہا دیکھنے کا مطلب ہے جاننا، نہیں نا، جاننے کا معنی تمہیں ثابت کرو، نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ بھی ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ صاحب واللہ یخاصم احدا ولا یناظر ولا يتعلم الجدل فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مکروہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو تقدیر کے متعلق اللہ کو دیکھنے کے تعلق سے اور قرآن کے تعلق سے ڈسکس کرنا، بحث کرنا، اور جو بدعتی لوگ ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کرنا جائز نہیں۔ تم پازیٹیو انداز میں بولو، قرآن میں ایسا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے مومنین دیکھیں گے، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صاحب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا بچہ ہوتے، سر یہ سب تمہیں بول سکتے ہیں، لیکن انہیں کوئی اعتراض کیا تو تمہیں اس کا جواب دیتے رہو گے تو نہیں چلے گا۔ یہ تین چیزوں کے متعلق کوئی بھی تم سے ڈسکس، بحث، مناظرہ کرنا چاہے انکار کر دو کہ صاحب ہمارا کام ہے جو قرآن حدیث پر آیا اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ بات پہلے بھی بتائے ہیں، اب یہاں خصوص کے ساتھ بتا دیا تقدیر، اللہ کو دیکھنا، قرآن، ان تین چیزوں کے تعلق سے جو بھی تم سے بحث کرنا چاہے تم کو چاہیے کہ تم اس سے بحث نہ کرو۔ سارے سلف ایسے ہی کرتے تھے، کوئی اس طرح کے لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے پوچھا حضرت ہم لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک بدعتی اٹھ کر قرآن حدیث کے خلاف کیا بھی بولتا، یہ بات عقل میں آتی نہیں، سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم مان نہیں سکتے، فلاں نہیں کر سکتے۔ میں ایک آدمی ہوں، دوسرے سب کیا بھی جانتے نہیں، میں اٹھ کر اس سے بحث کروں کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بحث مت کرو، تم یہ کہو قرآن میں اللہ ایسے کہتا ہے، اللہ کے رسول ایسے کہتے ہیں، ایسا بولو۔ پھر وہ آدمی بولا نہیں حضرت میرے سوا کون بھی نہیں ہوگا، اب میں اکیلا ہوں، میں جو ہے اس سے بحث کر سکتا کیا؟ تو امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں جی، تم جو اس کو سمجھاؤ بھائی دیکھو اللہ کے رسول کو مانتے نہیں، اللہ کے رسول یہ فرمائے، اللہ کے رسول کی بات مان لو۔ پھر وہی بولا کہ نہیں میں ان کا جواب نہیں دے سکتا کیا؟ کہا کہ تم مجھ سے ہی اتنی بحث کرتے ہو، ایسے ہی لڑتے ہو، تو اب اس سے کیا کرو گے تم؟ میں ایک بات بول دیا، قصہ ختم۔ دیکھو لڑنے والے دو طرح کے ہوتے، ایک وہ میں کسی طرح اسے گرانا، فیمس ہو جاؤں گا، کیا جواب دیے بھی انہوں، ہار گیا، گر گیا، انہیں ان کے پاؤں پکڑ لیا، ویسے کچھ لوگ، یہ شیطان ان کو اصل میں ورغلاتا، بحث کرو، لڑو، فلاں کرو، ان کو سب کیا بھی اللہ کے پاس ملنے والا نہیں۔ دوسرا آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سمجھانے کے لیے لڑتا، ہاں یہ حق اہل باطل کے ساتھ ایسے ہی لڑتے، اللہ رسول کی بات سمجھانا بس ہمارا کام، انہیں کیا کیا اعتراض کرتا اس کا جواب دینا ہمارا کام نہیں۔ ابلیس اعتراض کیا، اللہ میں آگ سے مجھے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں اتنا بہتر ہوا؟ اللہ کیا بھی جواب دیا نہیں اسے، کیا جواب دیا؟ نکل رہے جہنم سے، جنت سے نکل، بھیج دیا تچنا۔ اب اللہ تعالیٰ جو نہیں بیٹے سنو، آگ ایسی ہے ویسی ہے، آگ سے اتنے نقصان ہیں، آگ سب جلا دیتی ہے، آگ کی وجہ سے اتنا نقصان ہوتا ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، اور آگ میں کوئی چیز ذرا جو پکانے کے لیے رکھے، دیر ہو گئی، جل گئی تو خراب ہو جاتی ہے، ایسا سب کیا سمجھایا اللہ اسے؟ لڑنے کا کام نہیں، ہاں سمجھانے کا کام۔ کیا اللہ کی بات مان لینا، سمجھ میں آئی تو بھی نہیں آئی، ابلیس لڑا، اللہ نے کہا اس لیے تم یہ سب کام مت کرو، لڑنے جھگڑنے کا کام، بحث کرنے کا مار، ڈسکس کرنے کا کام یہ مت کرو۔ اس لیے ایک زمانے میں ہمارے علماء
بہت مناظرہ کرتے تھے. وہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی. وہ کیا ہے، صحیح غلط کال کرنے، کون جیت گیا بس صحیح رہتے بھی غلط رہتے بھی ہو گیا. ایسے ہمارے علماء میں بہت مشہور تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. آریاؤں کے ساتھ، پادریوں کے ساتھ، قادیوں کے مناظرے ان کے بہت مناظرے. اس زمانہ مناظرے کا تھا. وہ ایک پادری آ کر بولا کہ صاحب دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا، تمہارے قرآن میں بولتا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اب بولیا کتنے سال، 1000 سال پہلے بولیا سمجھو. اب وہ لائٹ ختم ہوگا رہیں گا نا، روشنی تو ختم ہوگی رہیں نا، کیا بھی نہیں رہیں گا نا. 1000 جل کو 1000 سال جلے آتا ہے ایک لائٹ ہے، کیا ہونا سا. ثناء اللہ صاحب نے کہا اچھا بھائی بیٹھو. اس کے بعد 1000 کینڈل کا بلب منگائے، جلاؤ جی سے، جلائے. پاؤ گھنٹے کے بعد جلاؤ جی سے، جلاؤ. پھر پاؤ گھنٹے کے بعد جلائے. کتنا پوچھے کتنی روشنی کم ہوئی جی اس کی؟ کہاں وہ تو 1000 کینڈل کا ہے، وہ جلتے وہ چیز نہ رہیں گی روشنی. ایک انسان بلب بنایا، انہیں اتنے گھنٹے جل کر بھی کیا بھی روشنی کم نہیں ہوئی، تو اللہ کا نور کیسے ختم ہو جائے گا؟ ہاں صاحب جیت گئے مولانا جیت گئے، ہو گیا. اتنا ہی مناظرہ. ایسا عقل رہنا اس وقت مناظرہ کرنے کے واسطے. شیعہ ایک آیا کہ صاحب ہم مناظرہ کریں گے مولانا سے. انہوں جو ہے سمجھو کہ صاحب جیسے اہل سنت والجماعت بولتے نا ویسے. شیعہ کا ٹائم سے بیٹھ گیا 9 بجے. کہاں جی مولانا تمہارے اب تک نہیں آئے، فلاں آئے. یہ مولانا میں ہمیشہ سوچ کے 9 کے بجائے 9:30 بجے آئے. سب غصہ لوگوں کو، کیا عمر صاحب، انہیں چلے جاتا تو ہماری عزت چلے جاتے. اب اتنی دیر سے آئے، کیا ہے؟ آگے شیعہ کے پاس سے پرانے جوتے اٹھا لگائے تھے، وہ ادھر ادھر دھنتے رکھنے کو واسطے جگہ. شیعہ بولا کیا حضرت آپ اتنی دیر سے آئے 9 بجے؟ نہیں، میں تاریخ میں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں شیعہ جوتے چورا لگ جاتے تھے، اس واسطے جوتا چھپانے کی جگہ تلاش کیا ملی نہیں. دیکھو اللہ کے رسول کے زمانے میں شیعہ تھے کیا بھائی؟ غلطی ہوگی معاف کرو. حضرت ابو بکر کے زمانے میں جوتے چراتے تھے. شیعہ اور خوش ہو گیا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں شیعہ تھے کیا؟ کیسے جوتے چرائیں گے؟ تمہارے مولوی صاحب کو عقل ہے کیا؟ حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہ بھی نہیں. حضرت عثمان، حضرت علی. اس کے بعد شیعہ خود بولا، شیعہ کب آئے بھائی؟ حضرت علی کو جب قتل کرے، ناحقی حضرت حسین کو شہید کرے، تب سے شیعہ ہیں. بھائیو تمہیں سن لیے نا، ایک جماعت اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی نہیں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں، عثمان کے زمانے نہیں. وہ کب کیا اسے جماعت مسلمانہ کی؟ ہاں مولانا جیت گئے. ایسا مناظرہ، ایسے مناظرے ہوا کرتے تھے. وہ کیا عقل اتنی تیز رہی تو کام ہو جاتا، ورنہ تو آدمی گڑبڑا جاتا. اس لیے کہتے ہیں امام احمد بن حنبل ایسا مت کرو تم. لہذا اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھانے کے لیے جو بھی کرو گے وہ تمہاری کوشش ہوگی. اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے اگر تم نے کچھ بھی کوشش کی تو تمہاری کوشش نہیں چلے گی. لہذا تم کو اس کا خیال کرنا چاہیے. آج کے آخری بات یہ ہے کہ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہے کلام، یہ مخلوق نہیں ہے. اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس کو مخلوق کہتا ہے اور کوئی آدمی کہتا ہے مجھے معلوم نہیں میں مخلوق ہے نہیں مخلوق ہے، تو ایسا آدمی ایک طرح سے بے دین ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. مخلوق کا مطلب یہ کہ سب پیدا ہوا، پہلے نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا. یہ اب اللہ کا کلام مخلوق ہے. یہ مامون کے زمانے میں فتنہ شروع ہوا، بہت سارے علماء کو قتل کیے، مارے پیٹے. بولو اللہ کا کلام مخلوق ہے؟ نہیں، مخلوق نہیں ہے. اور سب سے زیادہ مارے پیٹے سزا دیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. آخر تک نہیں مانے. اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے. مخلوق اور غیر مخلوق
اب میں نے آپ کو ایک پہلے مثال دی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہیں بولتا ہے، 1-2 سال کے بعد بولتا ہے. تب کہیں صاحب جو بات پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی وہ ختم ہو جائے گی، تو اللہ کا کلام بھی ختم ہو جائے گا. تو اللہ اور اللہ کی جتنی صفات ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، کرنا، سب اللہ کی ذات کی طرح یہ بھی غیر مخلوق، سب قدیم. پوری صفات اللہ کی ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ تھی. ایک ہوتی ہے آدمی کے اندر بولنے کی ضرورت ہو تو بولتا ہے. اللہ کو ضرورت جب پڑتی ہے اللہ بولتا ہے. جیسے ایک نبی کو بلانا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نادیناہ من جانب الطور الایمن، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ طور کے اوپر آؤ، جی پہاڑ کے اوپر آؤ. اللہ نے ان کو کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک، اللہ تو کیسا ہے ذرا بتانا تیرا جلوہ. قال لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے جی مجھے. ایسا اللہ تعالیٰ بولا، اللہ کا کلام. یہ وہ جو بولنے کا پاور ہے اللہ کے ساتھ ہمیشہ تھا. تم یہ کہو کہ بولنے کا پاور نہیں تھا اللہ کو بعد میں آیا، بولے تو یہ کیسے ہو گیا بھائی، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو معتزلہ ویسے ہی لڑتے تھے، اور میں نے کہا اس کی بنیاد بھی میں نے بتائی. قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو وَكَلِمَتُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ مریم کو ڈالے. تو بولے اللہ کا کلمہ ہے نا، اور تم قرآن کو کہتے ہو غیر مخلوق، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی غیر مخلوق ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے، وہی اللہ ہیں. ایسا عیسیٰ ہی کہتے تھے. اب ان لوگوں نے اس کے رد میں بھی، اور یہ کہ صاحب ہر آدمی کے اندر بعض چیزیں رہتی ہیں جو پیدا ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، ویسے اللہ کی بھی بہت ساری صفاتیں پیدا ہوئی ختم ہو گئیں. ایسا لا کے اس کو لوگوں میں ایک فتنہ مچا دیا. امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لا کر پوچھا گیا کہ صاحب قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ کہا کہ یہ عقیدہ اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا، قرآن اللہ کا کلام ہے یہ بتائے، ہم اس کو مانتے ہیں. صحابہ بحث کیے، صحابہ کے بعد کون تب دوسرے بحث کیے اس سلسلے میں. تو کچھ بھی ایک دین کا مسئلہ ہی نہیں تھا، اس کو دین کا مسئلہ بنا کے تم لوگوں کو اتنی تکلیف دیتے ہو، آزماتے ہو. اللہ کو تم کیا جواب دو گے؟ ہمارا دین تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے پیارے رسول نے ہم کو دیا، اور صحابہ نے اس کو سمجھا، اسی طریقے پر ہم بھی سمجھیں گے. تو ایسے جواب دیتے تھے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے قرآن، اور غیر مخلوق ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اب اس میں بحث بہت آئی. کہا کہ دیکھو اللہ کا کلام دو ہے، ایک لفظ میں ہے، وہ لفظ تو مخلوق ہے، وہ بولے بات، وہ ایک معنی ہے. جیسے ہم پہلے سوچتے ہیں یہ بولنا ہے، اس کو بولتے معنی. دل میں ایک بات سوچے، پھر زبان سے بولے جاؤ. جاؤ بعد میں آیا، پہلے وہ جاؤ دل میں تھا. وہ کہتے وہ قدیم ہے، دل میں ہے نا. بولے نا وہ جو ہے حادث ہے، ختم ہو جائے گا. تو قرآن کے پورے حروف مٹ جائیں گے، قرآن پورا ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جو معنی ہے وہ باقی رہے گا. ایسا سب تعویل کرنے لگے. ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب قرآن حدیث میں کچھ بھی نہیں آیا. ان پر ایمان لانے کے لیے اللہ کا کلام ہے، اتنا ایمان لانا ہے. مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے، معنی قدیم ہے، لفظ حادث ہے، یہ سب تو کچھ بھی نہیں آیا حدیث میں. قرآن میں اللہ نے اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہا. تو لہٰذا ہم کو ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے بولتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بات کرتا ہے. یہ جو معتزلہ تھے نہیں مانتے کہ اللہ کلام کرتا ہے، بولتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور بات کی اللہ نے موسیٰ سے. اب یہاں معتزلہ سے پوچھا گیا کیا جی قرآن میں تو ہے نا اللہ بات کیا؟ یہ قاری صاحب سے آ کر ایک معتزلی بولا حضرت ایک درخواست ہے، مان لیتے کیا؟ کیا بولو جی؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ ہے نا، تمہیں اسے کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ ایسا پڑھو حضرت. ہو کوہا موسیٰ بات کرے اللہ سے،
اللہ بات کیا موسیٰ سے، ایسا ہے قرآن میں. ابھی نو کیا اللہ بات کرے آپ بولے تو پھر کلام جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا کلام ثابت ہو جاتا نا. اللہ سنتا، ہاں وہ سننے کی بات تو ہمیں مانتے ہیں. اچھا بھائی میں اسے پڑھتا ہوں ویسا. وَكَلَّمَ اللَّهَ موسیٰ تکلیما. قرآن میں دوسری جگہ آیا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اسے کیا کریں گے تمہیں؟ اور ان سے اس کے رب نے بات کی. وہاں کچھ بھی بدل نہیں سکتے. کیا بدلے تو معنی ویسا ہی رہتا. معتزلی خاموش اٹھ کر چلا گیا. ہاں صاحب مجھے سمجھ میں آنے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو مانے، قرآن مجید کو، اور قرآن مجید کو غیر مخلوق مانے. یعنی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں، بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، پکڑنے کی، رکھنے کی، سب جتنی باتیں قرآن مجید میں آئیں، جب سے اللہ ہے وہ پوری صفات بھی اللہ کی ہیں. ضرورت پر ان کو یوز کرتے. کوئی بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کسی سے بات نہیں کیا. جب اللہ کو پیدا کرنا تھا تو اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، پانی پیدا کیا، عرش پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا، آدم علیہ السلام سے بات کیا. جتنی چیزیں اللہ کی صفات ہیں ویسے. اب ہم لوگ لکھنا پڑھنا کب سیکھیں؟ جب ہم لوگ اسکول کو گئے، جب ہماری عمر 5-6 سال کی ہو گئی، جب سیکھے. تو ایک کو کہتے ہیں بالفعل، ایک کو کہتے ہیں بالقوہ. بالقوہ کا مطلب وہ ایبلٹی اس کے اندر ہے، یوز کرنا بعد میں آیا اسے. وہ انسان کا ویسے ویسی ہے. لکھنا پڑھنا یہ اس کے اندر ہے، یہ ایبلٹی، طاقت، قوت اس کے اندر ہے. لیکن اسکول کو جا کر ٹیچر کے سامنے دیکھنے کے بعد اسے لکھنا پڑھنا آیا. ویسا اللہ کے لیے نہیں ہے. پوری صفات اللہ کی اس کے ساتھ ہیں، بالقوہ ہیں. جب چاہتا اللہ ان کو استعمال کرتا ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ آدمی کو چاہیے قرآن کو غیر مخلوق مانے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، دیکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قرآن کی 5 باتیں یاد رکھو. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اس کو سمجھو. ایک تو تم دل میں یاد رکھتے قرآن کو، زبان سے پڑھتے، کان سے سنتے، آنکھ سے دیکھتے، ہاتھ سے لکھتے. 5 باتیں قرآن کی جو عام طور پر ہوتی ہیں. پہلی بات فرمایا دل میں یاد کرتے. دوسری بات آپ نے فرمایا زبان سے پڑھتے، جو دل میں ہے زبان سے پڑھتے. تیسری بات آپ نے فرمائی کان سے سنتے. چوتھی بات آپ نے فرمائی نظر سے دیکھتے، آنکھ سے دیکھتے. پانچویں بات یہ ہے کہ ہاتھ سے لکھتے. یہ 5 چیزیں قرآن کے تعلق سے یاد رکھو. پہلی بات، دل مخلوق ہے، لیکن دل میں جو بات اللہ کا کلام وہ غیر مخلوق ہے، یاد رکھو. زبان ختم ہو جائے گی، لیکن زبان کے اندر جو کلام ادا کیا گیا اللہ کا وہ غیر مخلوق ہے. آنکھ ختم ہو جائے گی، آنکھ مخلوق ہے، لیکن آنکھ نے جس کلام کو دیکھا اللہ کے وہ کلام غیر مخلوق ہے. جس کلام کو کہ سنا گیا کان سے، کان ختم ہو جائے گا، مخلوق ہے، لیکن وہ اللہ کا کلام جو کان میں پڑا وہ غیر مخلوق ہے. ہاتھ سے جو لکھے وہ تمہارا ہاتھ ختم ہو جائے گا، وہ تمہارے حروف ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ کلام کا معنی باقی رہے گا. ایسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن کا کلام وہ دل میں رہے، زبان سے ادا ہو، کان سے سنا جائے، آنکھوں سے دیکھا جائے، ہاتھ سے لکھا جائے، وہ پورا کلام غیر مخلوقی ہے. لہذا اس سلسلے میں ہم کو بحث کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں میں نے ابراہیم ان کا نام ہے،
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے میں نے خواب میں دیکھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جنت میں ہیں، بہترین ڈریس پہنے ہوئے، ہرا بھرا ڈریس پہنے ہوئے، بہت خوش ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت آپ انتقال ہو گئے تو اللہ کے ساتھ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے اور مجھے جنت کا ایک جوڑا دیا، اور کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے احمد تم کو یہ جوڑا اس لیے دیا گیا کہ تم نے قرآن کو غیر مخلوق کہا، اس کے لیے لڑے، اس کے لیے قربانیاں دی، اس کے لیے تکلیف اٹھائے، تمہارے غیر مخلوق کرنے کی وجہ سے آج تم کو یہ جوڑا دیا گیا۔ اس طرح ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایسے دیکھا اپنے استاذ کو۔ خواب کسی کے لیے دلیل نہیں ہوتا، لیکن اچھے لوگوں کے لیے کوئی اچھا خواب نظر آتا ہے تو یہ ایک دل میں خیال گزرتا ہے کہ صاحب ایسا ہوا ہوگا۔ برے آدمی کے تعلق سے ہم نے برا خواب دیکھا تو ہاں صاحب اللہ ان کو سزا دیا ہوگا اتنا برا، اتنا ہی سوائے اس کو لا کے نبیوں کے خواب کی طرح فٹ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے تو ان کو ذبح کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے دیکھا اپنے بیٹے کو اپنے بیوی کو ذبح کرتے ہوئے، آپ اس کو لاکھ چول نہیں کر سکتے۔ خواب ہے، جو بھی خواب میں دیکھیں اس پر عمل کرنا انسان کے لیے جائز نہیں۔ لہٰذا اتنی چیزیں آج کے درس کے اندر ہم کو معلوم ہوئی، تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں، ان کے مطابق اگر ہم لوگ ان باتوں کو تسلیم کر کے شریعت کی باتوں کو سمجھیں گے تو شک شبہ شیطانی وساوس گمراہی ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ اور اگر ہم کہیں کہ صاحب ہم شریعت کو اپنے عقل کے مطابق سمجھیں گے وہیں سے گمراہی پیدا ہوگی۔ ویسے قسم کے لوگ دنیا میں ہمیشہ تھے جو دین کو اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کیے اور آخر میں وہ گمراہ ہو گئے۔ لہٰذا ہمارا فرض یہ ہے کہ شریعت کو کتاب و سنت میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اپنے عقل کو ایک طرف رکھ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عقل کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ ان کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنا ہے، ان سے لڑنے کے لیے نہیں۔ لہٰذا یہ خیال کرنا چاہیے آدمی کو۔ ہمارے ساتھ صاحب کی شادی میں گیا تھا ان کا نکاح پڑھانے کے لیے، تو وہاں ایک ان کے رشتہ دار چچا تھے، وہ آئے بات کیے۔ میں سمجھا کہ صاحب یہ بھی اچھے خاصے مسلمان ہوں گے، تو میں سمجھا ان کو، تو کہہ رہے صاحب میں کوئی بھی چیز پڑھتا ہوں کریٹیکل ویو سے پڑھتا ہوں، اس میں کیا ہے، پاسبل کیا، ناٹ پاسبل کیا۔ میں نے کہا قرآن کو، ہاں قرآن کو بھی اسے پڑھتا میں، کریٹیکل مائنڈ سے ہی پڑھتا، ویو سے پڑھتا۔ میں نے کہا تم کیسے مسلمان ہو جی؟ کہا نہیں میرے ہیبٹ وہی، جو بات مجھے سمجھ میں آئے گی وہ لے لوں گا، نہیں تو چھوڑ ڈالوں گا، ایسا انہوں نے کہا۔ تو دنیا میں ہمیشہ تھے، جاہل بھی ویسے تھے، عالم بھی ویسے تھے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہو، وہ ایسے یہ بھی سیڑھ پڑے ہوئے کچھ آدمی ہوں گے تو وہ اسے کہہ رہے تھے۔ تو دنیا میں ہمیشہ تھے۔ آج اگر پیچھے آ گئے تو کوئی دنیا میں نیا فتنہ آ گیا، نئی بات آ گئی، ہمیشہ تھے اس طرح۔ آج بھی عقل میں آئی نہیں، ہمارے عقل کے خلاف ہے، عقل نہیں مانتی، ایسا عقل کو دخل دینے والے شریعت میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اصول السنہ لکھ کر یہی بتانے کی کوشش کی کہ شریعت کوئی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ قاعدے ہیں، ان قاعدوں کو اگر ہم نظر کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ شریعت کی باتوں کے اندر ہم کو کوئی شک نہیں پیدا ہوگا، اور شریعت کی باتوں کو مان لینا بھی ایز اٹ از وہ بھی ایمان ہی ہے۔ لہذا ہم کو بھی ایسے ہی رہنا چاہیے، ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم اس بات کو سمجھ کر ہی رہیں گے، یہ گمراہی ہے، یہ شیطان کا فلسفہ، اس سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اتنی باتیں گویا آج ہم نے سیکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت